بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اندلس میں سینکڑوں برس قبل ایک رحم دل، انصاف پسند اور نیک نام بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا سلطان عبد الرحمن ثانی۔ سلطان عبد الرحمن ثانی اپنی عوام کے آرام و سکون کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کے باوجود جب کبھی کوئی شکایت ملتی تو وہ دل و جان سے لوگوں کی شکایت کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی زندگی کے کچھ لمحات، کچھ گوشے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ محترم سامعین، اسپین کے ایک صوبے قرطبہ سے سلطان عبد الرحمن کو شکایات ملنا شروع ہوئیں تو اس نے گورنر کو تنبیہ کی۔ کئی بار ہدایت جاری کرنے کے باوجود جب شکایت کا ازالہ نہ ہوا تو سلطان نے ایک کے بعد دیگرے قرطبہ کے گورنر تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح ایک مرتبہ جب سلطان عبد الرحمن نے گورنر کو معطل کیا تو اس کے سامنے گورنری کے لیے محمد بن مسلم نامی شخص کو پیش کیا گیا۔ سلطان عبد الرحمن نے محمد بن مسلم کے متعلق جب کافی معلومات حاصل کر لیں اور اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص چوریوں، قتل اور ڈاکے کی وارداتوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا تو اس نے محمد بن مسلم کو قرطبہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ محمد بن مسلم قرطبہ کے ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا، دیانتدار، بااخلاق اور باتدبیر انسان بھی تھا۔ گورنر بنائے جانے پر اس نے دل ہی دل میں ہر قیمت پر قرطبہ میں سکون اور امن پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ خواہ بد امنی پیدا کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے بھی سزا دے گا جو ایک عام آدمی کو سزا دیتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، جس دن محمد بن مسلم نے گورنری کا حلف اٹھایا اسی دن اس کے سامنے قتل کا ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ گورنر کو بتایا گیا کہ قصابوں کے محلہ میں بوری میں بند ایک لاش ملی ہے۔ عام حالات میں ایسے کسی واقعے کی تفتیش علاقے کے کوتوال کے حوالے کر دی جاتی تھی، مگر قرطبہ کے اس گورنر محمد بن مسلم نے قاتل کا پتہ لگانے اور اسے سزا دینے کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ محمد بن مسلم نے مقتول کی لاش اپنے محل میں منگوائی۔ جب لاش محل میں پہنچ گئی تو اس نے ایک کھلی جگہ پر اس بوری کو کھولنے کا حکم دیا جس میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لاش بوری کے اندر کھجور کے درخت کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی چٹائیوں کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کافی دیر لاش، بوری اور چٹائیوں کا معائنہ کیا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ گورنر نے خادموں میں سے ایک کو حکم دیا کہ شہر میں چٹائیاں اور بوریاں بنانے والے جو ہنرمند موجود ہیں انہیں فوری طور پر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کا جاری ہونا تھا کہ خادم سارے شہر میں پھیل گئے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر کئی لوگوں کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ گورنر جو کہ قرطبہ کا تھا، اس نے باری باری ایک ایک ہنرمند کو بلایا اور اس سے تمام چٹائیوں کے متعلق معلومات جمع کی۔ پھر اس نے ان تمام ہنرمندوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا وہ لوگ چٹائیوں اور بوریوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کاریگر کی بنائی ہوئی ہیں۔ کاریگروں نے گورنر کو بتایا کہ نہ وہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ چٹائیوں اور بوریوں کو کس کاریگر نے بنایا ہے بلکہ وہ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ انہیں بنائے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر گورنر نے باری باری تمام ہنرمند کو وہ چٹائیاں اور بوریاں دکھائیں جس میں مقتول کو لپیٹ کر قصابوں کے محلہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس عمل سے ایک گھنٹے کے اندر اندر گورنر کو پتہ چل گیا کہ وہ چٹائیاں اور بوریاں کس شخص کی تیار کردہ ہیں۔ گورنر نے شہر کو کوتوال بھیج کر اس شخص کو طلب کر لیا جس نے وہ چٹائیاں اور بوریاں بنائی تھیں۔ جب وہ شخص گورنر کے محل میں حاضر ہو گیا تو گورنر نے کاریگر کو وہ چٹائیاں اور بوری دکھائی جس میں ایک شخص کی لاش لپٹی ہوئی تھی۔ جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح وہ دیکھ چکا تو گورنر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ یہ چٹائیاں اور بوریاں کس ہنرمند کی تیار کردہ ہیں؟ اس ہنرمند نے قرطبہ کو جواب دیا جو کہ گورنر تھا، جناب والا، یہ دونوں چیزیں میں نے ہی تیار کی تھیں اور شاہی عملے کا فلاں شخص تھا، یہ چیزیں مجھ سے خرید کر لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس ہنرمند نے خریدار کا حلیہ تفصیل کے ساتھ گورنر کو بتا دیا۔ محمد بن مسلم کے حکم پر اس آدمی کی تلاش شروع ہو گئی۔ قرطبہ کے ہنرمند سے جس نے چٹائیاں اور بوری خریدی تھی چند گھنٹوں کے اندر اندر اس شخص کو تلاش کر کے گورنر کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا۔ محمد بن مسلم کے حکم پر جب اس شخص کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے مقتول کے خون آلود کپڑے برآمد ہوئے جو کہ قتل ہوتے وقت اس نے پہن رکھے تھے۔ محمد بن مسلم نے قاتل کا پتہ چلا تو اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔
اس پر قاتل کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگوں نے گورنر قرطبہ کو طرح طرح کے لالچ دے کر قاتل کی جان بچانے کی کوشش کی، مگر محمد بن مسلم نے قاتل سے کسی بھی قسم کی رعایت برتنے سے انکار کر دیا۔ اس واضح انکار کے بعد گورنر قرطبہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان دھمکیوں کے باوجود بھی گورنر نے سارے صوبے میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنا عہدہ اور اپنی جان بچانے کے لیے قاتل کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ کوئی بھی شخص خواہ وہ سلطان عبد الرحمن ثانی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر جرم کرے گا تو اسے جرم کے مطابق سزا ضرور ملے گی۔ اس واقعے کے اگلے دن محمد بن مسلم نے قاتل کو کھلے عام پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ حکم کے مطابق قاتل کو لوگوں کے سامنے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس قتل اور سزا کی اطلاع جب سلطان عبد الرحمن ثانی کو پہنچی تو وہ گورنر کے طریقہ تفتیش سے بے حد خوش ہوا۔ سلطان نے اس واقعے کے بعد محمد بن مسلم کو اپنا مشیر خاص بھی مقرر کر لیا۔ محمد بن مسلم کے زمانے گورنری میں اس واقعے کے بعد کسی شخص کو اس صوبے میں چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے یا قتل کرنے کی جرأت تک نہ ہوئی، اور وہ قرطبہ جو کہ امن والا شہر نہیں تھا اب پوری طرح امن و امان قائم کرنے والا شہر بن گیا، اور اس کے بعد قرطبہ کے تمام لوگ انتہائی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ محترم سامعین، یہ تھے قرطبہ کے وہ گورنر جو کہ سلطان عبد الرحمن ثانی کے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی گورنر عطا فرمائے، آمین۔